دنیا والے مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی بھی کرتے ہیں، اور پھر میں حیران ہوں کہ مسلمان کہلاتے ہوئے بہت سے ان کی عجیب عجیب انداز سے کس طرح سے حمایت کرنے لگتے ہیں۔ امت اخبار کے اندر بڑی سرخی لگا دی امت مسلمہ کے احتجاج پر سویڈن پسپا۔ کہاں سے پسپا ہوا ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے پسپا؟ اس نے تو معافی تک کی نہیں مانگی۔ وہ تو ان کا قومی دن آ رہا ہے، ان کو خدشہ ہے کہ کہیں قومی دن پر ہمارا کوئی ہلہ گلہ نہ ہو جائے، کیونکہ بہت بڑا احتجاج صرف سویڈن کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں نے احتجاج کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ بھئی سویڈن حکومت جو ہے پسپا، یعنی مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنا، تم خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ، بس ہو گئی، وہ پسپا ہو گئی، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ بازی ہے۔ یہ ایسے سرخیاں نہیں لگانی چاہیے اخبار والوں کو، پرنٹ میڈیا والوں کو، ان کو سوچ سمجھ کے ذرا سا کچھ بات کرنی چاہیے۔ وہاں پر اس نے معافی تک کی نہیں مانگی۔ اجی غور ہو رہا ہے وہ بھی کس نے کہا ہے؟ کیا وہاں کے صدر نے کہا ہے؟ وزیر اعظم نے کہا ہے؟ یہ چھوٹے موٹے لڑکنے والے جو ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی اس پہ غور کر رہے ہیں اور اس پر توجہ دیں گے۔ کیا توجہ دیں گے؟ اتنے ایام گزر گئے، اتنا وقت گزر گیا، اور ہمارے پاکستان کے اندر یہ امت اخبار جو ہے لکھ رہا ہے کہ سویڈن پسپا ہو گئی۔ کہاں سے پسپا ہو گئی؟ اس کو پسپائی کہتے ہیں کہ بغیر معافی مانگے وہ پسپا ہو جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حکمت عملی کو اپنائے اور پورا پاکستان مرکزی سطح پر اعلان کر دے ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ، ان کے سفیر کو یہاں سے نکال دیں، اپنا سفیر واپس بلا لیں، تمام اسلامی ممالک کی مل کر کے کرے، دیکھو انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایسے ہی دلاسا دیا جا رہا ہے، ہمارے اپنے مسلمان کہلانے والے پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے پیسہ لے کر کے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں کہ جی امت مسلمہ کے احتجاج پر سویڈن پسپا۔ پسپا کہاں سے ہو گئی؟ جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، ایسے بات نہیں کرنی چاہیے قطعی طور پہ۔ ہمارے پاکستان میں سرکاری طور پر وزیر اعظم کی کال پر سرکاری اور غیر سرکاری جو احتجاجات کیے گئے ہیں اس کو اور آگے بڑھائیں، اور حکومت سے کہوں گا کہ یہاں پر آپ ساری مصنوعات یہاں سے نکلوا دیں پاکستان سے، ان کی سویڈن کی، اور کوئی ایک مصنوعات بھی نہیں آنی چاہیے یہاں پر۔